سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے گلزار دبستاں حصہ دوم کا سبق نمبر 13 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 12 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے اس کی حکایت چہل و نہم 49ویں حکایت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس حکایت کا ہم اردو میں خلاصہ پیش کریں گے، پھر ترتیب وار آپ کے سامنے ترجمہ بیان کریں گے۔ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے جو کاروبار کرنے والے لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ کے سامنے گھوڑے دکھائے۔ بادشاہ کو بہت پسند آئے گھوڑے، اور اس نے گھوڑے خریدے، اور خریدنے کے بعد ان کی قیمت سے 1,00,000 روپے زیادہ جو ہے وہ کاروبار کرنے والوں کو دے دیے، اور کہا کہ اپنے ملک سے دوبارہ گھوڑے لے کر کے آؤ۔ اب تاجر لوگ چلے گئے۔ ایک دن بادشاہ نے مستی اور خوشی کی حالت میں اپنے وزیر کو کہا کہ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ بیوقوفوں کے نام لکھ دو، تم تمام بیوقوفوں کے نام لکھو۔ وزیر نے کہا کہ اس سے پہلے ہی میں نے لکھ لیا ہے، اور ناموں کا سب سے پہلا نام جناب بادشاہ صاحب کا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے میرا نام؟ وزیر نے کہا کہ سوداگروں کو 1,00,000 روپے جو کہ گھوڑوں کو لانے کے لیے بغیر ضمانت کے اور بغیر گھروں کی اطلاع کے بغیر دے دینا، یہ بیوقوفی کی ہی نشانی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر سوداگر لوگ گھوڑوں کو لائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اگر وہ لے کر کے آئیں تو حضرت کا نام میں بیوقوفوں کے دفتر سے مٹا دوں گا اور اس جگہ ان سوداگروں کا نام لکھ دوں گا۔ حکایت چہل و نہم 49ویں حکایت، سوداگراں پیش بادشاہ رفتند۔ سوداگر یعنی کاروبار کرنے والے تاجر لوگ، پیش مانے سامنے، پاس بادشاہ کے پاس، رفتند گئے، رفتند مصدر جانا۔ سوداگراں پیش بادشاہ رفتند، کاروباری لوگ بادشاہ کے پاس گئے۔ و اسپا را بروں عرض نمودند، و اسپا اسپ کی جمع گھوڑے، را مانے کو، بروں مانے اس کے سامنے۔ اب یہ کہیں گے بروں اسپرا، تو اس کو پورے کہیں گے عرض نمودن پیش کیا، بروں مانے اس پر اور عرض نمودن پیش کیا۔ و اسپا را، اور گھوڑوں کو بروں بادشاہ پر عرض نمودند پیش کیا، یعنی بادشاہ کو دکھایا۔ بادشاہ بسیار پسندید، بادشاہ نے بسیار مانے بہت پسند کیے، بادشاہ نے بہت پسند کیے۔ وہ خرید اور خرید لیے۔ وہ 1,00,000 روپیہ زیادہ از قیمت بسوداگراں داد، وہ 1,00,000 روپیہ زیادہ اور از قیمت یعنی قیمت سے 1,00,000 روپے زیادہ سوداگروں کو داد دے دیے۔ وہ 1,00,000 روپیہ زیادہ اور 1,00,000 روپیہ زیادہ از قیمت سے زیادہ بسوداگراں داد سوداگروں کو دے دیے۔ وہ فرمود اور حکم دیا کہ از ملک خود باز اسپاں را بیارید۔ وہ فرمود اور حکم دیا کہ از مانے سے، ملک مانے ملک، خود مانے اپنے، باز مانے پھر، اسپا مانے گھوڑوں، را مانے کو، بیارید تم لاؤ۔ اور حکم دیا کہ اپنے ملک سے پھر گھوڑوں کو لائیے، اور حکم دیا کہ اپنے ملک سے دوبارہ گھوڑوں کو لائیے۔ سوداگراں رخصت شدند، سوداگر لوگ رخصت ہو گئے، یعنی تاجر لوگ رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ روز بادشاہ در حالت خوشی و مستی،
ایک روز بادشاہ در من میں حالت خوشی خوشی و مستی اور مستی کی حالت میں تھا۔ ایک روز بادشاہ نے خوشی اور مستی کی حالت میں وزیر را گفت، وزیر رامن کو گفت میں کہا۔ خوشی اور مستی کی حالت میں ایک دن بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اسامی جمی احمقہ بنویس، اسامی اسما کی جمع نام، جمی معنی تمام، احمقہ بے وقوف و بنویس فعل امر نوشتن مصدر سے تو لکھ کہ اسامی جمی احمقہ کہ تمام بے وقوفوں کے ناموں کو تم لکھو۔ وزیر عرض کرد، وزیر نے عرض کیا کہ پیش ازیں نوشتہ ام، پیش معنی پہلے، ازیں معنی اس سے پہلے ہی، نوشتہ ام میں لکھ چکا ہوں، یعنی آپ کے کہنے سے ہی میں بے وقوفوں کے تمام نام لکھ چکا ہوں۔ پیش ازیں اس سے پہلے ہی، نوشتہ ام میں لکھ چکا ہوں۔ واول نامہا نام حضرت است، نامہا اور ان ناموں میں پہلا نام، نامہا اول اور پہلا نام نام حضرت است، حضرت کا نام ہے، یعنی بادشاہ کا نام ان بے وقوفوں میں پہلا بے وقوف۔ پرسید بادشاہ نے پوچھا، چرا کیوں، ایسا کیوں میرا نام لکھ دیے؟ گفت اس نے کہا، سودا گراں را لک روپیہ کے برائے آوردن اسپاں بے ضامنی و اطلاع مسکن آہاں عنایت شد علامت حماقت است۔ سودا گراں را یعنی سوداگر تاجروں، رامن کو لکھ روپیہ 1,00,000 روپیہ کے برائے آوردن اسپاں کے گھوڑے لانے کے لیے، اسپاں بے ضامنی بغیر ضمانت کے، و اطلاع مسکن، اطلاع مانے اطلاع کے اور مسکن مانے گھروں کی، ہاں عنایت است کہ ان لوگوں کو دے دینا، ہاں ان لوگوں کو دے دینا، بے علامت حماقت است بے وقوفی کی علامت ہے، بے وقوفی کی نشانی ہے کہ سوداگراں کے تاجروں کو 1,00,000 روپیہ برائے آوردن اسپاں گھوڑے لانے کے لیے بغیر ضمانت اور گھروں کی اطلاع کے بغیر ہاں عنایت شد کہ ان کو دے دیا گیا، علامت حماقت است یہ حماقت کی علامت ہے، بے وقوفی کی علامت ہے۔ سوداگروں کو 1,00,000 روپیہ بغیر ضمانت اور ان کی گھروں کے اطلاع کے بغیر عنایت کر دینا گھوڑے لانے کے لیے یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا، اگر سوداگراں اسپا را بیارند، اگر سوداگراں، اگر سوداگر، اسپا منے گھوڑوں، را منے کو، بیارند لے آئیں، اگر سوداگراں اسپا را بیارند، اگر تمام سوداگر اسپا را گھوڑوں، را منے کو، بیارند لے کر آ جائیں، پس چے باید کرد، پس مانے پھر، چے مانے کیا، باید کرد کرنا چاہیے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گفت اس نے کہا، اگر بیارند، اگر وہ لے کر آ جائیں، نام حضرت یعنی بادشاہ کا نام، از دفتر احمقہ بے وقوفوں کے دفتر سے، محو مانے مٹا، خواہم کرد میں مٹا دوں گا، تو نام حضرت یعنی بادشاہ کا نام بے وقوفوں کے دفتر سے محو خواہم کرد میں مٹا دوں گا۔ و نام سوداگراں آجا خواہم نوشت، و نام سوداگراں اور تاجروں کا نام آجا، آمن اس، جامن جگہ، خواہم نوشت، نوشتن مصدر لکھنا، نوشت لکھ دوں گا، خواہم نوشت میں لکھ دوں گا۔ و نام سوداگراں اور تاجروں کا نام آجا اس جگہ، خواہم نوشت میں لکھ دوں گا۔ یہ خواہم وغیرہ جو ہے مستقبل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، خواہم نوشت میں لکھ دوں گا۔ اس کے بعد حکایت پنجاہم یعنی 50ویں حکایت۔ اس حکایت کا جو ہے وہ خلاصہ یوں ہے کہ کسی شخص نے بہت مال ایک سنار کو حوالے کر دیا اور وہ آدمی پھر سفر پہ چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے جو ہے اس سنار سے اپنے پیسے مانگے، لیکن جو ہے اس نے انکار کر دیا اور قسم کھائی کہ تو نے تو مجھے کچھ بھی حوالے نہیں کیا تھا۔ اب وہی انسان جو حج پہ گیا تھا قاضی کے سامنے گیا اور ساری حالت بیان کی۔ قاضی نے سوچ کر فرمایا کہ کسی کو تم یہ بات مت بتانا کہ فلاں جو ہے سنار نے میرا مال نہیں دیا ہے، تیرے پاس تیرے مال کے لیے میں کچھ نہ کچھ تدبیر کرتا ہوں۔ قاضی نے اس سنار کو بلایا اور کہا کہ بہت سے کام مجھ کو پیش آئیں، میں اکیلا نہیں کر سکتا، میں تم کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ دیندار بھی بہت ہیں۔
سنار نے یہ قبول کر لیا، بہت خوش ہوا۔ جب گھر کو قاضی گیا تو قاضی نے اسی شخص کو پھر دوبارہ طلب کیا اور کہا کہ اپنا مال جا کر کے سنار سے مانگو، اب وہ آپ کو خود دے دے گا۔ وہ شخص سنار کے پاس گیا۔ سنار نے جب اس کا چہرہ دیکھا اور کہا آئیے، آپ آئیے، تشریف لائیں، آپ اچھے آئے، آپ کا مال میں بھول گیا تھا، کل رات مجھے یاد آیا، اس طرح تم مال لے جاؤ۔ اس طرح سے اس کو مال مل گیا اور اس کے بعد وہ شخص اب قائم مقامی کے لالچ میں جو ہے قاضی کے پاس چلا گیا۔ قاضی نے کہا کہ آج کے بادشاہ کے پاس میں گیا تھا، میں نے سنا ہے کہ بادشاہ ایک بڑا کام تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہے، خدا کا شکر ادا کرو کہ بڑا عہدہ تم پاؤ گے۔ اب میں جو ضرورت تھی مجھے اپنے پاس کسی رکھنے کی، میں کسی اور کو تلاش کر لوں گا۔ اس طرح سے قاضی نے اس کو اس بہانے سے رخصت کیا اور اس کا مال بھی مل گیا۔ اب دیکھیں حکایت 50ویں حکایت۔ شخص مال بسیار صراف را سپرد۔ شخص ایک آدمی نے مال بسیار بہت زیادہ مال صراف کسی سنار رامانے کو سپرد کیا، سونپا۔ کسی آدمی نے بہت زیادہ مال کسی سنار کو سونپا، وہ بسفر رفت اور سفر پر چلا گیا۔ چوں باز آمد، چوں مانے جب، باز مانے پھر، آمد مانے واپس آیا۔ تقاضا نمود تو اس نے مطالبہ کیا، یعنی پیسے لینے کا۔ صراف انکار کرد، سنار نے انکار کیا۔ و قسم خورد، اور قسم کھائی کہ مرا ہیچ نہ سپرد آئی، کہ مرا مانے مجھ کو، ہیچ مانے کچھ بھی، نہ مانے نہیں، سپرد آئی تم نے نہیں سونپا ہے، کہ مرا ہیچ نہ سپرد آئی کہ مجھے تم نے کچھ بھی نہیں سونپا ہے۔ شخص پیش قاضی رفت، مانے وہ شخص، مانے شخص پیش قاضی کے پاس رفت گیا۔ شخص پیش قاضی رفت، وہ آدمی قاضی کے پاس گیا۔ وہ احوال خود گفت، احوال خود اور اپنے احوال گفت اس نے بیان کیے۔ قاضی تأمل کردہ فرمود، قاضی نے تأمل کردہ، غور و فکر کر کے، سوچ کر کے، فرمود حکم دیا، کسے را مگو، کسے مانے کسی، را مانے کو، مگو تم مت کہو، کسی کو مت کہو کہ فلاں صراف مال من نمی دہد، کہ کسی کو مت کہنا کہ فلاں صراف کے فلاں سنار مال من میرا مال نمی دہد نہیں دیتا ہے، کسی کو مت کہنا کہ فلاں سنار میرا مال نہیں دیتا ہے۔ تدبیر برائے مال تو خواہم کرد، تدبیر کوئی تدبیر، برائے میں نے لیے، مال تو تیرے مال کے لیے، خواہم کرد میں کروں گا، کوئی تدبیر تیرے مال کے لیے میں کروں گا، یہ سوچوں گا۔ قاضی صراف را تلبید، قاضی نے من اس صراف سنار رامن کو تلبید بلایا، قاضی نے اس سنار کو بلایا۔ وہ گفت اور کہا، کارہ بسیار بمن پیش آمداست، کارہ مانے بہت سارے کام، بسیار مانے بہت سارے کام، بامن مجھے پیش آمد، مجھے پیش آ گئے ہیں، پیش آمداست پیش آ گئے ہیں۔ کارہ بسیار بہت سارے کام، بامن مجھے پیش آمداست پیش آ گئے ہیں۔ تنہان کردن نمی توانم، تنہا کردن تنہا کرنے کی، نمی توانم میں نہیں کر سکتا ہوں، یعنی تنہا کرنے کی تنہا میں نہیں کر سکتا۔ ترا نائب خود کردن می خواہم، ترا میں نے تجھ کو، نائب میں نے نائب خود اپنا نائب کردن می خواہم میں کرنا چاہتا ہوں، تمہیں میں اپنا نائب کرنا چاہتا ہوں۔ زیرا کہ متدین ہستی، اس لیے کہ آپ متدین دیندار ہستی ہیں، اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ دیندار ہیں۔ قاضی نے اسے بہلایا کہ آپ کو میں سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیندار ہیں۔ صراف قبول کرد، اس سنار نے قبول کیا، وہ بسیار خوش گردید اور بہت خوش ہو گیا۔ چوں بخانہ رفت، چوں مانے جب، بخانہ بامانے میں، خانہ مانے گھر، رفت گیا جب گھر میں گیا۔ قاضی شخص را تلبید، قاضی نے من اس شخص مانے شخص کو، را مانے کو، تلبید مانے بلایا، یعنی جس کے پیسے جو اٹکے ہوئے تھے قاضی کے پاس، اس آدمی کو بلایا۔ قاضی نے اس شخص کو بلایا، وہ گفت اور کہا، حالہ مال خود از صراف بخواہ، حالہ من اب مال خود اپنا مال، از من سے، صراف من سنار سے، بخواہ تو مانگ، اب سنار سے اپنا تو مال مانگ۔ البتہ خواہد داد، امید ہے کہ خواہد داد کہ وہ دے دے گا، البتہ خواہد داد امید ہے کہ وہ
دے دے گا۔ امید ہے کہ البتہ خواہداد امید ہے کہ وہ دے دے گا۔ شخص مذکور پیش صراف رفت، شخص مذکور یعنی مذکورہ شخص پیش مانے سامنے، صراف پاس، صراف کے پاس، رفت گیا، پیش مذکورہ شخص سنار کے پاس گیا۔ صراف چوں روئے او دید، سنار نے چوں مانے جب، روئے رو مانے چہرہ، او مانے اس کے، دید مانے دیکھا۔ سنار نے جب روئے اس کے چہرے کو دیکھا، گفت اس نے کہا بیا بیا، آئیے آئیے، خوش آمدی، اچھے آپ اچھے آئے۔ مال تو فراموش کردہ بودم، مال تو تمہارا مال فراموش کردہ بودم میں بھول گیا تھا۔ دی شب مرا یاد آمد، دی شب کل رات، مرا مانے مجھ کو، یاد آمد یاد آ گیا، کل رات مجھے یاد آ گیا کہ تمہارا مال میرے پاس ہے۔ القصہ حاصل کلام مال با او اداد، اس نے مال اس کو دے دیا۔ از تمہ نیابت پیش قاضی رفت، و از تمہ ازمانے سے، تمہ نیابت نائب ہونے کی لالچ سے، پیش پاس قاضی کے پاس رفت گیا، اس نے مال اس کو دے دیا اور نائب ہونے کے لالچ سے قاضی کے پاس گیا۔ قاضی گفت، قاضی نے کہا امروز پیش بادشاہ رفتہ بودم، امروز میں نے آج پیش بادشاہ کے پاس رفتہ بودم میں گیا تھا۔ شنیدم میں نے سنا کہ کار بزرگ ترا سپردن می خواہد، کار کوئی کام بزرگ بڑا، کوئی بڑا کام ترا میں نے تجھ کو سپردن می خواہد سپرد کرنا چاہتا ہے۔ میں بادشاہ کے پاس گیا تھا کہ میں نے سنا کہ کوئی بڑا کام بادشاہ تجھے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ خدا را شکر کن، خدا را من کا شکر کن، خدا کا شکر کرو کہ مرتبہ بزرگ خواہی یافت، کہ مرتبہ بزرگ کہ ایک بڑا مرتبہ خواہی یافت تم پاؤ گے۔ حالہ نائب دیگر برائے خود تلاش خواہم کرد، حالہ مانے اب، نائب مانے نائب دیگر دوسرا نائب، برائے خود اپنے لیے، تلاش خواہم کرد اب میں تلاش کر لوں گا۔ حالہ نائب دیگر اب دوسرا نائب، برائے خود اپنے لیے، تلاش خواہم کرد میں تلاش کر لوں گا۔ القصہ حاصل کلام یہ کہ قاضی او را بدی ہیلا، قاضی نے او را اس کو بدی ہیلا، اس ہیلے کے ذریعے سے رخصت کیا۔ اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں حکایت 55 یعنی یہ 51ویں حکایت ہے، اور اس 51ویں حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کسی دن اپنے وزیر کے ساتھ سیر کرنے کے لیے، تفریح کے لیے گیا۔ ایک کھیت میں پہنچا اور وہاں گیہوں کے پودوں کو دیکھا، بالکل آدمی کے قد سے زیادہ لمبے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنے بڑے گیہوں کے، کہا کہ گندم کے درختوں کو ایسا لمبا جو ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب وزیر نے کہا آقا میرے وطن میں گندم کے جو درخت ہیں وہ ہاتھی کے قد کی طرح بڑے اونچے لمبے ہوتے ہیں۔ بادشاہ مسکرایا۔ وزیر نے اپنے آپ سے کہا کہ بادشاہ کو میری بات جھوٹی معلوم ہوتی ہے، جو میں نے کہی کتنے ہاتھی کے برابر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ مسکرایا۔ اب جب سیر سے واپس آیا، وزیر نے اپنے وطن کے لوگوں کو گیہوں کے چند درختوں کے لیے خط بھیجا، اور جب خط وہاں پہنچا تو گیہوں کی کھیتی کٹ چکی تھی۔ حاصل کام یہ کہ 1 سال کے بعد گیہوں کے درخت وہاں پہنچے۔ وزیر بادشاہ کے سامنے انہی درختوں کو لے گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں لائے؟ اس نے عرض کی بادشاہ پچھلے سال ایک دن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ گیہوں کے پودے ہاتھی کے قد کے طرح اونچے ہوتے ہیں۔ آپ نے تبسم فرمایا تھا اور میں نے اپنے آپ کو کہا کہ میری بات کو حضور نے جھوٹ مان لیا ہے، اس لیے آپ کی اپنی بات کو سچائی کرنے کے لیے میں لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے یقین کر لیا، لیکن کبھی کسی کے سامنے ایسی بات نہ بولو کہ 1 سال کے بعد یقین کرے۔ حکایت 55 روز بادشاہ با وزیر برائے سیر رفت، کسی روز ایک بادشاہ با من سے ساتھ، با وزیر کے ساتھ، برائے من لیے، سیر رفتہ برائے سیر، تفریح رفت، سیر کے لیے رفت گیا۔ ایک روز ایک بادشاہ
وزیر کے ساتھ سیر کے لیے گیا، و کشت زارہ رسید و درختان گندم دید۔ کشت زارے، اب یہاں اس کو کہیں گے کشت زار مانے کھیت، اور رسید و درختان گندم دید۔ با کشت معنی میں کشت زار ایک کھیت میں رسید پہنچے، و درختان گندم، گندم معنی گیہوں، درختان گندم گیہوں کے درخت، دید دیکھے، از قد آدم آدمی کے قد سے دراز تر زیادہ لمبے تھے، آدمی کے قد سے بھی زیادہ لمبے تھے۔ بادشاہ متعجب شد، بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، اتنے لمبے درخت۔ وہ گفت اور کہا، چنی دراز درختاں گندم گاہ ندیدام، چنی دراز درختاں، اس طرح سے لمبے درختوں کو گندم، لمبے درختان گندم، اس طرح سے گیہوں کے لمبے درختوں کو گاہے کبھی ندیدام میں نے نہیں دیکھا ہے۔ چنی دراز درختاں گندم گاہے ندیدام، اس طرح سے گیہوں کے لمبے درختوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ وزیر عرض کرد، وزیر نے عرض کی، اے خداوند، اے بادشاہ، در وطن من، در من میں وطن من، میرے وطن میں درختان گندم گیہوں کے درخت، ہم چوں قد فیل بلند می شود، ہم مانے بھی، چوں مانے طرح، قد فیل ہاتھی کے قد سے بھی، ہاتھی کے قد کے برابر، بلند می شود بلند ہوتے ہیں۔ میرے وطن میں گیہوں کے درخت ہاتھی کے قد سے بھی بلند ہوتے ہیں۔ بادشاہ تبسم نمود، بادشاہ مسکرا گیا۔ وزیر باخود گفت، وزیر نے اپنے دل میں کہا، خود سے کہا کہ بادشاہ سخن من دروغ پنداشت، کہ بادشاہ نے سخن من میری بات کو دروغ پنداشت، جھوٹا گمان کیا۔ عزیز سبب تبسم کر، عزیز سبب اسی سبب سے تبسم کر میں مسکرا دیا ہوں۔ چوں از سیر باز آمد، چوں مانے جب، از سیر سے باز آمد واپس آیا، خط بمردمہ وطن خود برائے چند درختان گندم فرستاد۔ خط، ایک خط بمردمان وطن خود، اپنے وطن کے لوگوں کو، برائے چند درختان، برائے مانے لیے، چند درختان، چند درختوں کے، درختان گندم گیہوں کے چند درختوں کے لیے فرستاد، لکھا۔ جب سیر سے واپس آیا، خط بمردمہ وطن خود، اپنے وطن کے لوگوں کو، ایک خط برائے چند درختان گندم گیہوں کے درختوں کو، چند گیہوں کے درختوں کو لانے کے لیے فرستاد، لکھا، تا خط آ جا رسید، تاکہ جب تک کہ، اب کہیں گے خط لکھا، اس کے بعد جب تک کہ خط آ جا اس جگہ رسید پہنچا، فصل گندم گزشتہ بود، فصل گندم گیہوں کی فصل گزشتہ بود کٹ چکی تھی۔ القصہ بعد یک سال درختان گندم آ جا رسیدن، حاصل کلام بعد یک سال، ایک سال کے بعد درختان گندم گیہوں کے درخت آ جا اس جگہ رسیدند پہنچے۔ حاصل کلام یہ کہ ایک سال کے بعد گیہوں کے درخت آ جا اس جگہ رسیدند پہنچے۔ وزیر پیش بادشاہ برد، وزیر جو ہے بادشاہ کے پاس سامنے برد لے گیا۔ بادشاہ پرسید، بادشاہ نے پوچھا، چرا آوردی، چرا میں نے کیوں، آوردی تم لائے ہو، کیوں لائے ہو؟ عرض کرد، وزیر نے عرض کیا کہ در سال گزشتہ روز عرض کردہ بودم، در من میں سال گزشتہ سال، روز ایک دن عرض کردہ بودم، میں نے عرض کیا تھا کہ درختان گندم ہمچوں قد فیل بلند می شود، کہ درختان گندم کے گیہوں کے درخت ہم قد چوں فیل، ہاتھی کے قد کے برابر، بلند می شود بلند ہوتے ہیں۔ ہاتھی کے قد کے بلند برابر ہوتے ہیں۔ حضور تبسم کر، آپ مسکرائے تھے۔ باخود گفتم، میں نے اپنے سے کہا تھا دل میں کہ سخن من دروغ پنداشتن، کہ میری بات کو جھوٹ گمان کیا، یعنی میں نے اپنے آپ نے، جب آپ مسکرائے تو میں نے اپنے آپ سے کہا میری بات کو آپ نے جھوٹ گمان کیا۔ برائے تصدیق سخن خود آوردم، برائے میں نے لیے تصدیق سخن خود، اپنی بات کی تصدیق کے لیے آوردم میں لایا ہوں۔ بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا، حالا
باور کردم، حالہ مانے اب، باور مانے یقین کردم میں نے یقین کر لیا، اب میں نے یقین کر لیا، لیکن زنہار پیشے کسے چنی سخن مگوم، لیکن زنہار مانے ہرگز، پیشے مانے پیشے کسے کسی کے سامنے، زنہار مانے ہرگز پیشے کسے کسی کے سامنے، چنی سخن مگو اس طرح کی سخن مانے بات مگو مت کہو، لیکن ہرگز کبھی کسی کے سامنے اس طرح کی بات نہ کہو کہ بعد سال باور کنند، کہ بعد سال کے 1 سال کے بعد باور کنند کہ یقین کرے۔ یعنی میں نے جو کہہ دیا کہ ایسے درخت میں نے پہلی مرتبہ دیکھے اور آپ نے کہا کہ ہاتھی کے قد کے برابر ہماری طرح ہوتے ہیں، تو میں مسکرایا، چونکہ میں نے اتنے ہی بڑے دیکھے تھے۔ اب تم نے جو ہے انتظار کیا، 1 سال کے بعد آپ درخت لے کر کے آ رہے ہو، تو آپ ایسی بات کسی کے سامنے ایسا مت بولو کہ اس کے بعد 1 سال کے بعد اس کو یقین کرنا پڑے۔ تو اس طرح سے یہ آج کا جو ہمارا سبق تھا، گزارِ دوستہ حصہ دوم کا لیسن نمبر 13، اور اس طرح سے 52 بھی حکایت 51 بھی حکایت ہماری مکمل ہو گئی، اور صفحہ جو ہے 38 مجلس برکات کا آج کا مکمل ہوا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کلیت مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔